السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم واسجد واقترب۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سجدے کے حوالے سے ہے۔ کس حوالے سے ہے؟ سجدے کے حوالے سے۔ ہم چند دعائیں جو ہیں وہ سجدہ کے حوالے سے پہلے پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اور پھر ان کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں رکھنے کی، اور انہی کے ساتھ انشاءاللہ ہماری بات کی اختتام ہوگا۔ سب سے پہلی دعا اس وقت جو 44 صفحہ پر ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، سبحان پاک ہے، ربی میرا پروردگار۔ کون پاک ہے؟ میرا پروردگار۔ کون پاک ہے؟ میرا پروردگار۔ یہ بڑے محبت بڑے الفاظ ہیں، میرا پروردگار۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، کسی کو کہتا ہے یہ میرا مکان، اسے اس پہ بڑا ناز، یہ میری دکان، بڑا ناز، میرا بیٹا، بڑا ناز، میری بیٹی، بڑا ناز۔ غرض کے ایک حکمران کو اپنے وطن پہ میرا وطن، سیاستدان کو اپنی رعایا پہ میری رعایا، غرض کہ میرا اور میری میں یہ انسان کو بڑی اس کے اوپر جو ہے نا خوشی ہوتی ہے اور بڑا ناز ہوتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیا کریں، ہم کب سے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن یہ میرا اور میری کا ہمیں رب کے حوالے سے نہیں سمجھ رہے۔ یہ اتنی توجہ کے ساتھ یہ جملہ ہے، سبحان ربی، پاک ہے ربی میرا پروردگار، میرا پروردگار۔ اب پروردگار کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے، جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، جس نے مجھے رزق بھی دی ہے، چلنے کے لیے زمین پر چھاؤنا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اگر میرا وجود بنایا ہے تو کتنا کمال کر دیا ہے، دنائی کے لیے عقل دے دی ہے، دھڑکتا ہوا دل دے دیا ہے، دیکھتی ہوئی نگاہیں دے دی ہیں، سنتے ہوئے کان دے دیے ہیں، اور سونگھتا ناک دے دیا ہے، بولتی ہوئی زبان دے دی ہے، غرض پکڑتے ہوئے یہ ہاتھ دے دیے ہیں، چلنے کے لیے یہ قدم دے دیے ہیں۔ یہ ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار الاعلی، جو سب سے بلند و بالا ہے۔ تو کہتا نا میرے بیٹا جیسا تو کوئی بیٹے کو نہیں، آپ بھی آئے، میرے مال جیسا تو کسی کا مال نہیں، لیکن یہ سب کچھ بھی نہیں، ان سب کا سب سے اعلیٰ کون ہے؟ اللہ۔ یہی تو سجدے میں گرا ہوا انسان کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ بڑی پسند فرماتے ہیں، میرا بندہ ہو، میرے سامنے جھکا پڑا ہو، اور یہ مجھے کہ میرا رب اعلیٰ پاک ہے، میرا رب اعلیٰ پاک ہے۔ تو یہ دعا کم از کم 1 مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سلف صالحین سے تعداد میں 10 تک بھی یہ بات ثابت ہے، اور اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ دعا۔ اگر آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجود کا احاطہ و اندازہ کریں نا تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ سورۃ بقرہ 2.5 پاروں کی سورہ، اس کے برابر آقا سجدہ فرمایا، 2.5 پاروں،
اور بعض روایات میں یہ آتا ہے آقا کا قیام رکوع اور سجدہ برابر ہوا کرتا ہے۔ اگر اس قیام کی بات کریں کہ جس قیام میں آقا نے 5.25 بار تلاوت کی ہے تو پھر بڑا لمبا سجدہ، لات داد بار آقا نے کہا ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے۔ یہ تو کم از کم 2 یا 3 اس کے لیے ہے کہ جس نے بالکل نماز کو ٹرکایا ہوا ہے، ٹھیک ہے حاضری لگوانے آیا ہے، حاضری لگ جائے گی اس کی، لیکن مزہ کیا ہے جو بار بار ہی کہتا رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، جو بلند و بالا ہے۔ مزہ تو اسے آئے گا، 2-3 بار کی تو حاضری ہے، حاضری لگ رہی اس کے سجدے کی، وہ آتا جاتا کہہ رہا ہے۔ اس لیے تو ہمارے ان سجدوں میں وہ لذت و راحت ہی ختم ہو گئی، لہٰذا اسے کئی بار پڑھا کریں، متعدد بار پڑھا کریں۔ کبھی فرض نماز میں امام کے پیچھے اس کی اقتداء کا تو خیال رکھنا ہوتا ہے، کبھی سنتوں میں آپ اپنی تعداد متعین کر کے بھی پڑھیں۔ میں نے ہر سجدے میں 10 بار پڑھنا ہے، ہر سجدے میں یہ 3 تک ہی رہنا، عادت کو آگے بھی بڑھائیں۔ پھر دیکھنا ایسے سجدوں کے سلام سے پہلے اللہ تیرے سجدوں کا مول ڈال دے، پتا چلے گا کہ تو نے رب کے سامنے کچھ کہا ہے، تو نے رب کو بلند کہا ہے، اللہ تجھے پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پہ فائز کرے۔ یہیں سے پستیوں سے ان پستیوں سے ملتی ہیں بلندیاں، جہاں انسان رب کے سامنے زیر ہو جائے وہ زبر کر دیتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ بلندیاں دیتا ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے بلندیاں ڈھونڈنی شروع کر دی ہیں۔ آؤ سجدوں میں اللہ کو اپنے سب سے زیادہ محبوب پیغمبر کو یہی حکم دیا، بس جد وقت آئے آقا سجدہ کیجئے، سجدے کے ذریعے آپ اپنے رب کے قرب لے سکتے ہیں۔ لہٰذا سجدے کے اندر جو ہے یہ دعا کئی بار پڑھیں۔ آئیے دوسری دعا، یہ وہ دعا ہے جو آپ نے رکوع کے اندر بھی ہم سے سیکھ لی اللہ کے فضل سے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اچھا اب اس کا ترجمہ اور مفہوم سنیے۔ سبحانک تو پاک ہے، گرا پڑا سجدے میں، کہاں قیام سے منانے لگا تھا، قیام میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم پڑھا تھا وہاں پہ بھی ضرور فاتح پہ، وہی ہے سبحانک اللہم۔ قیام میں منانا شروع کیا، اللہ مباعد بینی پڑھی، سورہ فاتحہ بھی پڑھ گیا، کہتا ہے لگتا ہے ابھی بھی میری خطائیں بہت زیادہ ہیں، لگتا ہے رب ناراض بڑا ہے، ذرا تھوڑا سا نیچے ہو جاؤں۔ رکوع پہ جھکا، سبحان ربی العظیم کہا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک یہ پڑھا، اس کے بعد پڑھا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، یہ تعریفوں کی پھر اللہ کی کثرت کی تعریف ہے۔ کہتا ہے لگتا ہے ابھی بھی میرے منانے میں کوئی کمی رہی ہے، تو گر پڑا ہے سجدے میں، گر پڑا ہے سجدے میں، کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے سبحانک، گر پڑا ہے، اب تو زمین کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، پیشانی لگائے ہوئے ہے، ناک لگائے ہوئے ہے، اپنے ہاتھوں کو لگائے ہوئے ہے، گھٹنوں کو ٹیک دیا ہے، کہتے ہیں آخری عربہ ہوتے ہوئے گھٹنے میں ٹیکا دیتے ہیں، اس تو کیوں کھڑی آ پاؤں کو اس نے لگا دیا ہے، گھٹنے جھکا دیے ہیں، ہاتھوں کو لگا دیے ہیں، اپنے نوز اور پیشانی کو لگا دیا زمین پہ، اب لگا کے ایک ہی صدا کر رہا ہے سبحانک اللہم، تو ہی تو پاک ہے، اللہم اے میرے اللہ، ربنا تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے، بتا تو صحیح تیرے سوا ہم اللہ کسے کہیں، بتا تو صحیح تیرے سوا ہم پروردگار کسے کہیں، تو ہی پاک ہے، تو ہی ہمارا اللہ ہے، اور تو ہی مہربان پروردگار ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، اور تیرے لیے ہی تو تعریفیں ہیں،
ہم جتنی سجدے کر لیں، رکوع کر لیں، قیام کر لیں، نیکیاں کر لیں اور ہم احسان کر لیں، اللہ آخر تعریفیں تو پھر بھی تیری ہے، تعریفیں تیری ہے۔ اللہم اغفر لی۔ اب ایک طور طریقہ عام انسانوں کے اندر بھی چلتا ہے نا، کوئی بندہ کسی کے پاس جائے نا تو وہ اس کی دو چار تعریفی باتیں کہنا تو وہ بندہ خوش ہو گئی، اچھا جی ہوں تسی دسو چاہتے کی کہتے کہ نہیں کہتے، دسو تو ہمیں چاہیے کہ یہ حکم کرو جناب، حکم کرو، وہ اس کی تھوڑی سی چاپلیسی کر دے نا، ایک انسان اگر کسی انسان کی چاپلیسی کر دے، وہ اس کی تعریفی کلمات کر دے، سر تہاڈے ذریعے کام ہوندا ہے، تسی کر سکتے جے، جناب تہاڈے تو بغیر ساڈا کیڑا ہے، تو جناب کہندا جناب دسو اسی جناب ہونے چل کپڑے بدلے نہیں بدلے ایسے حالت اندر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جناب، ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب، کھانا کھاتے کھاتے بھی لوگوں کو اٹھتے دیکھا ہے، اس نے آگے تعریف کر دی ہے، یہ ایک انسان انسان کے کاموں کے لیے یہ دگو دوڑ کرتا ہے، لیکن بتاؤ انسان اور رحمان کا کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے سر بسجود سجدہ ریز یہ کہہ دے تو ہی تو پاک ہے، تو ہی تو میرا اللہ ہے، تو ہی تو میرا پروردگار ہے نا، تیرے لیے ہی تو تعریفیں ہیں، آواز آتی ہے چاہیے کیا، آواز آتی ہے چاہیے کیا، بندہ کیا کہتا ہے اللہم اغفر لی، مجھے بخشش چاہیے، اگر بخشش مل گئی معافیاں مل گئی تو یہ جہان بھی آسان اور اگلا بھی آسان، جو بھی فیصلہ ہونا وہ معافی پہ ہونا ہے۔ آج رزقوں کی جو بندش ہے نا اس کے اندر ہمارے گناہوں کا بہت بڑا کردار ہے اور اس کی کشادگی کا گناہوں سے معافی ذریعہ ہے۔ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں ہمارے رزقوں کے اندر فراوانیاں آ جائے، وہ تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، اپنے رب سے معافی مانگ لے، اللہ رزق میں فراوانیاں عطا، رازق سے ناراضیاں ختم کریں۔ دنیا کی مثال ہے، بندہ کوئی کسی سے ناراض ہو جائے وہ دے گھر نہیں جاتا، وہ دے گھر نہیں جاتا، دسو ایک دوسرے گھروں کھانا کھاندے نہیں، وہ دے گھر نہیں جا رہے، وہ دے گھر نہیں، تے جدوں صلح ہوندی پہلا کام ہی لیاؤ جی کچھ کھائیے پیئے، رزق کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صلح پہ سب سے پہلا دنیا ایک انسان کا یہ نظام ہے، لیاؤ جی مٹھائیاں بڑھیے، لو جی ہوں او دے گھر دعوت ہے، او دے گھر دعوت، رزق سے صلح کا آغاز ہو رہا ہے، لہٰذا آؤ اپنے رب سے صلح کرو تو رزق سے آغاز ہو جائے گا، پہلی فرصت میں اللہ یہ پیٹ کا بندوبست فرمائے گا۔ اگر انسان سے صلح کرتا ہے تو کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ پیٹ سے، پیٹ کے اندر کچھ آتا ہے، دل کو پھر سکون بھی ملتا ہے، ہاں ابو سے ناراضگی سی صلح ہو گئی ہے میں خوش ہوں، امی ناراض تھی صلح ہو گئی ہے میں خوش ہوں، دوستوں کو بتایا جاتا ہے میرا وہ دوست مجھ سے ناراض تھا اب صلح ہو گئی ہے، بڑی خوشیاں اور مٹھائیاں، اور یہ تو یارو لوگوں کے لیے مٹھائیاں بھی بانٹتے ہو اور رشتہ داروں پر یہ بانٹتے ہو، سب سے بڑا تعلق اللہ کا تعلق ہے، وہ جوڑنے کا تعلق، وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، اور وہ کیا ہے؟ سجدے میں پڑھ کر کہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، میں تو بخشش چاہتا ہوں جو میں نے صبح میں غلطیاں کی، جو شام کو کی، جو میں نے جوانی میں، جو جاتے ہوئے بڑھاپے میں آگے یہ سفید بالوں کی صورت میں بھی اللہ میں گناہوں سے نہیں رکا، اللہ میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ کی مجھے بریک لگا دے۔ یہاں پہ ایک مجھے عمل یاد آیا، آپ وہ بھی ساتھ سنتے جائیے گا، عمل تہجد، اس میں سجدے آتے ہیں، تہجد پڑھے ہیں، سجدے آئیں گے نا، وہ تہجد کے وقت کے سجدے تو بڑے قیمتی سجدے ہیں، ہمارے آقا نے اس لیے تو تہجد کے وقت کے سجدے بھی سورہ بقرہ کے برابر کیے ہیں، آل عمران نساء کے برابر کیے ہیں، اس وقت کے تو سجدے بھی بڑے قیمتی ہیں، اللہ اس وقت کے کیے ہوئے سجدے بڑے قیمتی، اس وقت کا سجدہ تہجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، میری امت کے لوگوں تہجد کو پڑھنا، کس کو پڑھنا؟ تہجد،
رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تہجد پڑھنا. فَإِنَّهُ دَأْبَ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, تہجد پڑھو گے تو یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی علامت ہے, نیک بن جاؤ گے. تہجد پڑھو گے نیک بن. تہجد وقت کا قیام, تہجد وقت کا رکوع, تہجد کے وقت کا سجدہ آپ کو نیک بنا دے گا, بدیوں سے بچائے گا, نیکیوں پہ لگائے گا. اللہ اکبر, نیک بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ نیک بن. اچھا ہم نے آج تک نیک بھی نہیں سمجھا نیک ہوتا کیا ہے. نبیوں سے پوچھئے, نبیوں سے. حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بن گئے نا, کتنا بڑا احسان. تو پتا کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین, فتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ زندگی ایمان پہ, موت اسلام پہ, اور نیک لوگوں کا ساتھ دے دے. بات سمجھ آئیے؟ نیک نامی, نیک ساتھ, سنگت بہت اعلی. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیے, اکثر یہ دعا کر ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. اللہ فیصلے کی قوت دے دے, وہ فیصلہ گھر میں کروں, باہر کروں, بیوی بچوں میں کروں, دکانداری پہ کروں, اللہ جو فیصلہ کروں صحیح کر سکوں. والحقنی بالصالحین, اللہ جہاں زندگی گزار رہا ہوں نیک بندہ متھے لائی. اب بڑے کے تو ہون تو بڑے نہیں گلا کی تو لب کے لے بندہ. ماں پیو, یہ بیٹوں کا یا بیٹیوں کے رشتے طے ہونے تو یہ دعا دی جاتی تھی, اللہ نیک متھا لائے. کسی کے یہاں بیٹی کا پیدا ہو جانا اس موقع پر, کیونکہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ بیٹیوں کا پیدا ہو جانا اس باپ کے لیے مرہوس سمجھا جاتا تھا. آپ کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے آنے سے پہلے اس مسئلے کو بڑا مشکل سمجھا جاتا تھا, بڑا برا سمجھا جاتا تھا. لیکن آپ نے بڑی رہنمائی کی, بڑی مہربانی کی. غرض جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, والدین کی دعائیں کیا کرتے تھے, بیٹوں کو اور بیٹیوں کی دعائیں. نیک متھا, نیک لوگوں کی سنگت, نیک لوگوں کی صحبت, نیک لوگوں کا تعلق, یہ کوئی معمولی دعا نہیں تھی جو کل بڑے دیا کرتے تھے. میں تو دعا کرتا ہوں آج بھی ہمیں یہ دعائیں ایک دوسرے کو دینی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ نیک ساتھ نصیب فرما. اللہ کسے, میرا کسے نیک بندے نہ متھا لا. اگر باری آئی نا اولاد کی تو پتا کیا کام ہے؟ رب حب لی من الصالحین, اللہ اولاد دے تے نیک دے. انبیاء سے پوچھو یہ نیک ہونا کتنا اہم کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی یہ دعا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں کیا سکھا گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. لہذا نیک بننے کے لیے ایک عمل بتایا تہجد. آقا کہتے ہیں اگر تہجد پڑھو گے تو کیا ہو جائے گا؟ نیک بن جاؤ گے. نمبر 2, دوسرا فائدہ, آپ علیہ السلام نے فرماتے ہیں زندگی بھر کے سارے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے, پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, تمہارے رب کی یہ قربت کا ذریعہ بن جائے گا, گناہ معاف ہو جائیں گے. وَمَنْحَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ, چوتھی بات, یہ تہجد پڑھو گے نا, تہجد کے رکوع و سجود اور قیام, آئندہ گناہوں سے بریک لگ جائے گی, آئندہ گناہوں سے بریک ہے. لہذا میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا, ابھی بھی راتیں لمبی ہیں, لمبے قیام کریں, اور یہ سجود میں یہ بار بار یہ دعا پڑھیں, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ تو پاک ہے, پاک کر دے مجھے, تو ہمارا پروردگار ہے, روزی دے دے ہمیں. پروردگار کا یہ کام ہوتا ہے نا روزی دینا. تو ہمارا داتا ہے, روزی دے دے. تعریفیں تیری کر رہے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ کتنے کلمات ہیں پیارے جو آقا سمجھا. تیسری دعا سنیے گا, سبوح سبوح قدوس
رب الملائکۃ رب الملائکۃ والروح. والروح. اب سجدے میں پڑھے. طریقہ کار کیا ہے ہمارے آقا کو اپنے رب کے منانے کا؟ دیکھیں سبوح، بہت زیادہ پاکیزگی والا. سبحان اللہ. اچھا رکو قیام سے لگے تعریفیں کرتے 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 اب ایسے الفاظ استعمال کیے کہ اب تو رب مان ہی جائے گا نا. سبوح، بہت زیادہ پاکیزگی والا. قدوس، بڑی مقدس ذات اللہ کی ذات. تقدیس والا، پاکیزگی والا، پاک ذات، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے ساجی سے. وہ کون ہے؟ پاک ہے، مقدس ہے. رب الملائکۃ، جو فرشتوں کا بھی رب ہے. سبحان اللہ. اچھا مجھے ایک بات سمجھ آ رہی، سجدے میں پڑے فرشتوں کا تذکرہ کرنے کا کیا آیا ہے؟ رب الملائکہ فرشتوں کا رب، والروح اور روح کا رب. روح سے اگر روح لی جائے تو اس کا بھی رب اللہ ہے. روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، وہ مراد لیا جائے تو تب بھی سارے فرشتوں کا رب اور بالخصوص فرشتوں کے سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا. اس سے نا عبادت کے ساتھ تعلق پتہ کیا سمجھ آ رہا مجھے؟ آپ توجہ کیجیے گا انشاءاللہ بات سمجھ. سجدے میں پڑھے اللہ اکبر، اس مخلوق کا بھی تذکرہ کر دیا کہ تو ان کا بھی رب ہے جو تیری اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں اور تیرے اتنے فرما بردار ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون، جو لمحہ یا لحظہ بھر بھی تیری نافرمانی کرتے نہیں. تو ان کا بھی رب ہے، تو ان کا بھی رب ہے. اور جانتے ہو احادیث صحیحہ کے اندر یہ بات موجود ہے. اہلا و سہلا و مرحبا قاری ماشاء اللہ، وسیم ماشاء صاحب. جی بتا رہا تھا بیت المعمور، یہ بیت اللہ کے عین اوپر ہے. آقا جب معراج کی رات گیا تو کیا دیکھا؟ یہاں پہ فرشتوں کا طواف ہو رہا ہے اور وہ عبادت کر رہے ہیں. 70,000 کا لشکر یا اس سے بھی زیادہ. آقا کہتے ہیں جو ایک دفعہ طواف کر گیا قیامت کی دیواروں تک دوبارہ اسے موقع نہیں ملے گا. اس رب کو پکار رہے ہیں ہمارے آقا سجدے میں پڑے جو اتنی تعداد فرشتوں کے مالک اور رب ہے. اللہ اکبر. اور آقا نے کہا آسمان پر میں نے ایک ہاتھ بلشت بھی ایسی کوئی جگہ نہیں دیکھی جہاں آسمان کے اوپر رہنے والے فرشتے یا تو میں نے انہیں قیام میں دیکھا یا رکوع میں دیکھا یا اللہ کے حضور سجدہ ریز دیکھا. کیا مطلب اس کا؟ سجدے میں پڑے آقا نے ان فرشتوں کے رب کی یہ وصفی تذکرہ کیا کہ سبوح، پاکیزگیوں والا ہے، قدوس، بڑا ہی مقدس ہے، رب الملائکۃ والروح. اللہ جی وہ اینی وعدے کر دے رہے تھے ساڑی بھی قبول فرما جی. وہ لمحہ پر بھی اگے پیچھے نہیں ہوتے. جانتے ہو نا جب ہماری تخلیق کا معاملہ آنے لگا تھا نا، اللہ نے فرشتوں سے تذکرہ کیا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نحن نسبحک ونقدس لک. یہی ہے نا، یہی الفاظ. ہم تیری تسبیح بھی کریں گے، ہم تیری تقدیس بھی بیان کریں گے. اگر یہ اللہ تو نے بنا دیے، یہ تو خون بہائیں گے. یہ کیا کریں گے؟ خون بہائیں گے. تو بتاؤ جب یہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ انہیں بتاتے نہیں اب تم تو کہتے تھے یہ خون بہائیں گے، یہ تو میری تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں. اور یہ حدیث کے اندر آتا ہے قیام کے اندر جب انسان پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، ہمارے اسٹار سبق میں یہ بات ہو بھی چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. تو سجدے رکوع میں بھی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
اور جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھو اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری سراخانی کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں دیکھو مجدنی عبدی، میرا بندہ میری تو بزرگی بیان کر رہا ہے۔ تم کہتے تھے یہ خون بہائے گا، ہاں بہانے والے ہوں گے، وہ بہانے کی سزا پائیں گے، جو میری تسبیح بیان کریں گے، جو میری تقدیس بیان کریں گے، ان کو میری طرف سے بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سجدے کا بدلہ، اور چند باتیں سجدے کے حوالے سے کیا کہ میں بات کو سمجھتا ہوں، بقیہ جو دعائیں ہیں انشاءاللہ یہیں سے نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو سجدے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آج کا آپ دیکھیں سجدے کا، یہ سورۃ العلق کا آخری حصہ ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کیا ہے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ آپ جب بھی کسی پریشانی میں ہے نا، کوئی دشمن کا معاملہ ہے، کوئی رزق کا معاملہ ہے، کوئی جاب کے نہ سلیکٹ ہونے کا معاملہ ہے، یا دنیا کی کسی بھی پر، آپ اس آیت میں ذہن میں لائیں بھی وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، 40 عمران سجدہ کرتے رب دا قرب لاؤ، سبحان اللہ۔ 40 نبی صاحب سجدہ کرو، چلو جی محمود صاحب سجدہ کرو، عثمان صاحب سجدہ کرو تو رب دا قرب لگو۔ ہاں ملے گا کیا؟ جب رب کا قرب آ گیا ہے تو رزق ہی رزق اللہ، ہے، پھر آپ کسی کے محتاج نہیں رہے سبحان رب کے سوا، پھر پریشانیاں ختم، پھر نہ ملنے پر صبر کا حوصلہ بھی رب دے گا، پھر جو مل گیا ہے اس پہ شکریہ کلمات بھی کہنے کی قوت رب دے گا۔ نہیں تو پھر جتنی مرضی جاپ ہو، جتنا مرضی رزق ہو، جو کچھ مرضی ہے، رب کا قرب نہیں نا تو بندہ بڑا بے چین ہے، سونے کے لیے بھی گولیاں کھاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اور مختلف بیماریوں کا گھیرا ہوا ہے، مال وافر ہے گنا جاتا نہیں، لیکن اس میں سے کچھ بھی استعمال یا کھانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ استغفر۔ دسترخوان میں مختلف نعمتیں لگی ہیں، سب پیش کی جی میں نہیں یہ کھا سکتا، میں نے یہ بھی نہیں کھا سکتا، میں یہ بھی نہیں کھا سکتا، میں یہ بھی نہیں کھا سکتا، ہاں کیا کھا سکتے ہو؟ کھیرا لاؤ ہے تو وہ کھا سکتا ہوں، پوری نعمتیں پڑی ہیں، سب نے اس میں کھیرا کھائے گا، اس میں تر کھائے گا، یہ سبزی یہ سلاد وغیرہ کھا سکتا ہے، نہ کھیر کھا سکتا ہے، نہ حلوہ کھا سکتا ہے، نہ گجریلا کھا سکتا ہے، نہ مٹر کھا سکتا ہے، نہ پریلا کھا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ بنی ہیں بھی، کس نے لگائی ہیں؟ ہاں تو کماتا تو رہا لیکن رب کا گایا نہیں، اللہ، جدا کھاویں ہودا یہ تو گایا نہیں تو بلا کی پابندی، جنہیں انسانہ والی تو کر کہتے ہیں انسانہ دی پابندی تیرے تے لگی، ڈاکٹر صاحب انسان ہی ہے نا، پابندی لاتی بھی نہیں کھانا ہے بھی نہیں کھانا۔ اگر اللہ پہ آپ سجدوں کے ذریعے ایسا مضبوط تعلق جوڑ لیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی ہر نعمت آپ کے لیے آسان ہے، کھائے بھی جائیں استعمال بھی کریں، انشاءاللہ پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے، بیسیوں سینکڑوں بیماریوں کا حل لمبے سجدے کیا کرو۔ واسجد واقترب، آپ کے ہیپاٹائٹس، آپ کے کینسر، آپ کی دنیا جہاں کی جتنی بیماریاں، نہیں تو کہتے ہیں ہر چیز کا تجربہ شرط ہے، آپ لمبے سجدے کر دو، لمبے سجدے، انشاءاللہ آپ کی بیماریاں جاتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے آپ بتاؤ پوری تاریخ اسلامیہ میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، کسی کو 30 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 50 سال، کوئی جوانی سے لگا بڑھاپے کو پہنچ گیا، کیوں جی محمود صاحب کتنی بیماریاں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گنی ہیں یا سنی ہیں؟ کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ بہت کم۔ آقا کو بخار ہوا جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بیماریوں کا علاج آقا نے سجدے کے ذریعے کیا ہے، آقا کے سجدے دیکھو لمبے کتنے تھے، اور اسی سے آج غافل ہے، مرد بھی غافل ہے، عورتیں بھی غافل ہیں، بچے بھی غافل ہیں، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچ میں ڈاکٹر آتا ہے، اور بیمار ہونے پر جو بیمار کی شفا دینے والا ہے وہ اللہ ہے، اس کو ذہن میں لاؤ تو شفا ملے گی۔ واسجد واقترب، سجدہ کیجئے
اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے، اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ ایک بات اس حوالے سے، یہ اللہ کی قربت بھی ہوگی، اللہ کی قربت کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی مل جائے گی سجدے کے ذریعے۔ اچھا یہ ذرا ایمانی وجدانی بات بھی ہے، بتاؤ جسے آقا کی قربت مل جائے، رب کی قربت مل جائے، اس سے بڑا کوئی اور کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں سب سے بڑا وہ کامیاب ہے جسے آقا کی قربت مل گئی اور جسے اللہ کی قربت مل گئی۔ بے شک قرآن کی آیت بتاتی ہے بس جز وقت اری، گھر جا کے پڑھ لیں، بس جز وقت اری، سورہ اعلیٰ کی آخری آیت۔ سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ آقا کے پاس ایک صحابی ہے ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے پتہ کیا کیا، ایک دن سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے موسم میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر نہیں گئے، کیا کیا ہے، رب کے گھر سے نکلے ہیں، آقا کی دہلیز پہ جا کے بیٹھ گئے، چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، آقا گھر آرام فرما رہے ہیں، صحابہ اپنے اپنے گھروں میں، کس لیے کہ رات جب آقا اٹھیں گے تو میں آقا کے ضروریات وضو اور دیگر آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے وضو کا برتن، آپ کے قضاء حاجت کے لیے آپ کے ساتھ جاؤں گا، جو اس وقت کی خدمت ہے نا وہ میں کروں گا۔ ہوا یہ تہجد کا وقت ہوا، ہمارے آقا اٹھے، اتنی سردی اور آپ اور کیوں اور کیسے؟ آقا آج کی رات آپ کے نام، آج کی رات یار آج ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیوں جی کبھی ایسا کر لیا کریں، میں ایک طریقہ کار بتاتا ہوں، اگر کہیں کہ ہم آج کی رات آقا کے نام بنائیں، عشاء کی نماز پڑھیں، تو 1000 مرتبہ آقا پہ درود پڑھیں، کیوں جی؟ تو 2000 3000 پڑھے آقا پہ درود، ٹھیک ہے؟ جہاں رب کا ذکر کرے، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کی قسم کو ہفتے میں ایک دن ہی بنا لے، مہینے میں ایک دن بنا لے جس میں جی بھر کے، نہیں تو ایسے ہی کر لیں مسنون بھی ہو جائے گا۔ آپ نے کہا تھا جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی شام تک مجھ پہ کثرت سے درود پڑھیں، اس رات کو آپ اس طرح کریں، آج کی رات آقا کے نام پڑھیں گے، آقا پہ درود و سلام، آج کی رات آقا کے نام پڑھیں گے، آقا کے اوپر درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی، ٹھیک ہے جی چلو، وضو کیا، وضو کر کے، بلکہ ابھی آقا کو یہ وضو کروا ہی رہے تھے، کیا کروا رہے تھے؟ وضو، وضو نہیں کہنا بھائی، وضو ماؤں کے اوپر پیش۔ یہاں پہ میں یہ بھی ذرا سمجھا دوں، دیکھیے اس کے لیے نا 3 حروف اعراب پڑھا جاتا ہے، وضو، وضو اور وضو، وضو، وضو اور وضو۔ وضو کہتے ہیں پانی کو، عربی کے اندر وضو پانی کو کہتے ہیں، اور عربی کے اندر وضو پانی والے برتن کو کہتے ہیں، اور عربی کے اندر وضو وہ جو پریکٹیکلی طور پر ہم کولی ہاتھ، یہ چہرہ اور یہ جو کرتے ہیں، اس کے سمجھانے کے لیے ہم اکثر اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھاتے ہیں وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کیا، بات سمجھ آئی ہے؟ وضو پانی کو وضو برتن میں ڈال کر وضو کیا پریکٹیکل، ٹھیک ہے؟ وضو نہیں بولنا، کیا بولنا ہے؟ وضو، وضو۔ جب آپ وضو کرنے لگے ہیں تو اسے کیا بولنا ہے؟ وضو، وضو۔ غرض آقا کو وضو کروا رہے تھے، اب آسمان کا رب، آسمان پوری دنیا کا رب آسمان دنیا پہ ہے، سبحان اللہ ادھر آقا سے آقا اٹھے ہیں اور اس رب کے سامنے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، ادھر ایک صحابی ہے جس کا نام ربیعہ اسلمی ہے، آقا نے دیکھ کے ابھی خدمت کر دی اور اخیر کر دیا، آقا بڑے قدردان تھے، آقا نے پتہ کیا کہا؟ ربیعہ مانگو، جو مانگو گے نا میں اللہ سے لے کر دوں گا، اللہ آفر ہوگی، کہتا ہوں دنیا کے اندر نہ ایسی کسی نے آفر کی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، سبحان اور دنیا کی آفروں میں ہیر پھیر ہو سکتی ہے، لیکن آقا کی آفر میں کوئی ہیر پھیر ہو سکتی ہے؟ اللہ اچھا ہمارے جیسا کوئی ہوتا، کوئی کار مانگتا، کوئی کوٹھی مانگتا، کوئی بنگلہ مانگتا، کوئی جاپ مانگتا، کوئی آج کا دنیا سے ستایا ہوا جاپ مانگتا، کوئی حکمران ہوتا تو وہ سیاست مانگ لیتا، کیوں جی؟ تو لیکن ربیعہ تیری عزت کو سلام، تیری سوچ پہ قربان، کیا کہا؟ مانگا تو کمال ہی مانگا،
کہا آقا دنیا میں تو ہم جب دکھی ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی رفاقت مل جاتی ہے آپ کی صحبت ہے آقا اسألک مرافقتک فی الجنہ رب کی جنت ہو آپ کا ساتھ ہو اس سے زیادہ اور کچھ چاہیے نہیں سبحان اللہ اللهم اجعلنا کہا یہ دعا ہوگی اور مانگو کہا یہی ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ آقا رب کی جنت چاہیے آپ کا ساتھ چاہیے تو کی پینٹ بات رب کی جنت اور آپ کا ساتھ 3 بار آقا نے یہ آفت کی تو بھیا اور مانگو 3 بار یہی بات کہی آپ نے ایک راز دیا وہ راز آپ کے سامنے رکھ کے بات سمجھ رہا ہوں آقا نے کہا دعا میں کر دیتا ہوں اور اس دعا کی قبولیت کے لیے کثرت سجود کے ساتھ آپ نے میری مدد کرنی ہے قیامت کا دن ہوگا رب کی جنت ہوگی میں محمد کے ساتھ مطلب رویہ سجدے لمبے بھی کرنے ہیں سجدے زیادہ بھی کرنے ہیں لمبے سجدوں کے ذریعے جنت میں آقا کی رفاقت مل جائے گی اور سجدہ کرنے سے رب کا قرب مل جائے گا تو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راضی بھی ہو جائیں گے بہت چاندنا میرے ذہن میں اشعار ہے میں سجدے تو اس اور دعا کریے کافی سارے علماء نے ویسے پڑھے ہیں دعا کرو اللہ مینوں صحیح پڑھن دی توفیق آمین تجدے والے نال بھی تجدید بھی پڑھیا نے جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جو کوئی بندہ رب اگے آن کھلوندا اے سر سجدے وچ رکھ کے تے رب اگے روندا اے سبحان اللہ سر سجدے وچ رکھ کے تے رب اگے روندا اے قدر کردا جی رب اس دی عرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جاگ بندیا ویلا سرگیدا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ کی گل ہے تہجد بھی پڑھو گے انشاءاللہ 5 نمازاں بھی پڑھو گے انشاءاللہ سجدے بھی لمبے کرو گے انشاءاللہ 2 فائدے آج تسی مرکزی سمجھ رہے ہیں سجدے کران گے زیادہ کران گے تے لمبے کران گے رب دا بھی قرب ملے گا تے رسول اللہ دا ساتھ بھی مل جائے گا